بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ؟ ہوپ سو ٹھیک ہوں گے، اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے اور اپنی لائف انجوائے کر رہے ہوں گے۔ اسٹوڈینٹس تو آج کچھ اوور ہی خوش ہوں گے کیونکہ آج ان کی چھٹیاں ہو گئی ہیں اور بچے آج بہت خوش ہیں۔ تو بیٹا آپ نے ان چھٹیوں کو ضائع نہیں کرنا، آپ نے ان چھٹیوں میں نماز پڑھنی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے اور اپنی اسٹڈیز میں بہت زیادہ امپرومنٹ لانی ہے اور اپنی اسٹڈیز پہ اور زیادہ فوکس کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کو گولڈن چانس ملا ہے کہ آپ گھر بیٹھ کے ایزیلی سیلف اسٹڈی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ جو ہے نا زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں، اور جو آن لائن ٹیچنگ ہو رہی ہے، آن لائن کلاسز ہو رہے ہیں، بیٹا ان پہ بھی خوب توجہ دیں اور اپنا پازیٹیو رسپانس دیں۔ تو چلیں جی، آج ہم کریں گے حدیث نمبر 5۔ 4 تک حدیث ہماری مکمل ہو گئی تھی، یہ 9th کلاس کا ٹاپک ہے۔ تو آج کی حدیث کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں گی کہ یہ بہت اہم حدیث ہے، ٹھیک ہے؟ اس حدیث میں یہ جو ہے بتایا گیا ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق نہ ہو جائیں۔ یعنی دیکھیں، تھوڑا سا میں آپ کو اس کو بریف کروں گی کہ دیکھیں، اب میں آپ کو بیٹا اس طرح سمجھاتی ہوں کہ ایک کلاس میں اگر اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں 30 اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ان میں سے ایک اسٹوڈنٹ کو مانیٹر بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب کیوں بنایا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ اسٹوڈنٹ سب سے زیادہ بیسٹ ہوتا ہے اپنی اسٹڈیز کے حساب سے، اپنے مینرس کے حساب سے، اپنے اخلاق کے لحاظ سے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اسے مانیٹر بنایا جاتا ہے۔ بالکل سیم کنڈیشن یہی ہے کہ مسلمان سب ہو جاتے ہیں کلمہ پڑھنے سے، لیکن مومن کی کیٹیگری میں تب آتے ہیں جب کہ وہ اپنے آپ کو مکمل طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ دنیا بھی جو ہے ان کی اچھی گزرتی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے کامیابی ہے، ٹھیک ہے؟ تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو بیٹا ہم تشریح کرتے ہیں، لیکن تشریح کرنے سے پہلے اسٹار اکیڈمی 2K20 کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا اور مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو تشریح سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی، ٹھیک ہے؟ چلیں تشریح کرتے ہیں۔ چلیں، اب لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، یومنو کا مطلب ہوتا ہے کہ ایمان والا، احدہ کا مطلب ہوتا ہے ایک، کم کا مطلب ہوتا ہے تم میں سے، لا یؤمنو کہ نہیں ہو سکتا کوئی ایمان والا، احدکم تم میں سے، حتی یہاں تک کہ، یکونو کا مطلب ہوتا ہے ہو جائیں، ہواہو کا مطلب ہے خواہشات، تابعن کا مطلب ہوتا ہے تابع، لما کا مطلب ہوتا ہے جو کہ، جئتو کا مطلب ہے میں لایا ہوں، بھی مطلب ان میں سے، ٹھیک ہے؟ اب یہ لفظ بلفظ میں نے بتا دیا، اب پوری حدیث کا ترجمہ سنو۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات اس کے مطابق نہ ہو جائیں جو میں لایا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب تشریح کرو۔ انسان کی فطرت میں نیکی یا بدی دونوں کا شعور رکھا گیا ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ وہ ارادہ اختیار کے باوجود برائی یا گناہ کے کاموں سے اجتناب کرے۔ اب ارادہ اختیار سے مراد یہ ہے کہ انسان کو یہ اختیار ہے، انسان کو سمجھا دیا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز غلط ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ پہ ہے کہ آپ نے صحیح راستہ چننا ہے یا غلط راستہ چننا ہے، تو یہ آپ کو خود اختیار دے دیا گیا ہے۔ دوسرا یہ کہ اپنے جذبات، احساسات اور خیالات کو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق ڈال لیں۔ دیکھیں اب یہ لائن کتنی اہم بات اس میں کی گئی ہے کہ آپ نے اپنے جذبات، احساسات، خیالات، اپنے سب کچھ، اپنی سوچ کو مکمل طور پر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق کر لینا ہے۔ حدیث میں آیا کہ اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا تو گویا وہ ایمان کی لذت سے ناواقف ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس حدیث مبارکہ میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے جس نے میرے نبی کی اطاعت کی گویا اس نے میری اطاعت کی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکامات اللہ تعالیٰ کے احکامات، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو احکامات دیے ہیں وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان کیے ہیں، تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا گویا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں آپ کو کچھ احادیث اور کچھ قرآنی آیات کے ترجمے بتا رہی ہوں، آپ نے اسے اپنی تشریح میں سٹ دینا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے ہی آپ اس میں انکلوڈ کریں گے نا، انشاءاللہ آپ کی تشریح بیسٹ ہو جائے گی اور آپ کے فل مارکس آئیں گے۔ چلیں جی، قرآن کریم میں اب میں ارشادات بتاتی جا رہی ہوں، آپ لکھتے جائیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانے تو وہ بڑی مراد پائے گا، ٹھیک ہے؟ ایک اور جگہ ارشاد ہے بے شک تمہارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ تو یہ تھی قرآن کریم کی آیات کے ترجمے۔ اب احادیث کی طرف چلتے ہیں۔ حدیث ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے والدین اور اولاد اور سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ 2 احادیث تھیں اور 2 قرآن کریم کی آیات، یہ آپ نے اپنی تشریح میں انکلوڈ کر لینا ہے۔ تو آئی ہوپ سو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اوکے جی، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔